اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب اور پروگرام ہے پہاڑی رنگ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب داؤد بھٹی صاحب، خوبصورت مہمان ہیں۔ آج کی نشست جو ہے نا وہ یہ ایسے ہی پروگرام بن گیا ہے، بہرحال حلقے کی اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہے۔ بیسیکلی ہم ڈسٹرکٹ کوٹلی کے تحصیل چڑوئی کے امپورٹنٹ حلقے L12 چڑوئی سے تعلق ہے، تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ ایک نشست ہونی چاہیے جس میں جو صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اس کے بارے میں ڈسکشن ہو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج داؤد صاحب ہمیں ایک تو تفصیلی ووٹر اور اس کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی بتائیں، اور امید ہے کہ ناظرین کو ہماری جو نشست ہے یہ پسند آئے گی۔ یہ ایک جو ہے نا وہ موٹیویشنل پروگرام ہے، تو امید ہے کہ سب لوگ اس کو انجوائے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اور میرے برادر اصغر جناب اورنگزیب صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ مجھ جیسے ایک ناچیز کو آپ نے یہاں پر اس قابل سمجھا کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں۔ ہاں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود میرے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں۔ تو آج جمعہ بھی تھا، بعد از جمعہ اچانک میری آپ سے ملاقات ہوئی، تو اور آپ نے ایک جستجو کا اظہار کیا کہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر ہم اپنے الگ، چونکہ آپ کا ہمیشہ میں آپ کا مشکور، اب میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ مجھے ملتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کی، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اور سارے مظلوم لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو الیکشن کی گہما گہمی ہے ہمارے حلقہ چڑوئی میں، تو اس کے حوالے سے چلو بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ نے ووٹر کے حیثیت کے حوالے سے پوچھا ہے۔ میں سر سیاست کا بھی ابھی طالب علم ہوں، سیاسی اعتبار سے کوئی میرا اتنا کوئی نالج نہیں ہے، اگرچہ میں نے اپنا بالغ حق جو ہے نا رائے دی 1985 میں، پہلا ووٹ میں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کاسٹ کیا تھا۔ اس کے بعد بتدریج 90 91 96 جو مراحل سے الیکشن کی معاملات ہوئے، میں ووٹ بھی ڈالتا رہا، سیاسی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی بات کروں تو وہاں بھی مجھے ووٹ جو ہے نا دینے کا وہ اعزاز حاصل ہے۔ تو اصل میں ووٹر جو ہے نا یہ خود مختار ہے، یہ پاورفل ہے۔ کسی بھی ملک کی تقدیر بدلنے میں منسٹر تقدیر کم نہیں بدل سکتا، ووٹر تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے سے، اپنے حق کے رائے دہی سے، اپنے اچھے انتخاب سے۔ دیکھیں جی کہ وہ ایک کسی دانشور کا قول ہے کہ ایک طبیب، ایک معالج، آپ کا بھی طب سے تعلق ہے، ایک معالج، طبیب، ایک ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو بائی مسٹیک اگر اس کے ہاتھوں کسی کی جان چلی جاتی ہے، ایک آدمی کی، 2 کی، 3 کی، 10 کی، 15 کی یا 20 کی، تو دانشور کہتے ہیں کہ ان کا جان، حالانکہ کسی ایک کی جان لینا بلا وجہ بھی بہت بڑی پوری انسانیت کے جان لانے کے برابر ہے، لیکن اگر وہ جان لے لیتا ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا آپ کسی نمائندہ خاص کو، کسی حکمران کو اپنے اوپر مسلط کر کے جو قومی نقصان کراتے ہیں۔ اگر وہ اس کا ایسے غلط آدمی کا انتخاب کر کے، جو اہل نہیں ہے، جو جس کا ووٹ کا اہل نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ہمارے معاشرتی، ہمارے سماجی حقوق کا، ہمارے تحفظ کا اس کا علم ہی نہیں ہے، بیسیکلی وہ چوکیدار ہوتا ہے، جب اسمبلی میں جاتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جب اسمبلی میں جاتا ہے تو ہم تو اس کو وزیر کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایس پی صاحب کی طاقت موجود ہے، اس کے پاس ڈپٹی کمشنر کی طاقت موجود ہے، اس کے بعد جو ہے نا بے تحاشا فوج ہے، انتظامیہ کی فوج ہے، لیکن بیسیکلی وہ چوکیدار ہوتا ہے اس علاقے کا، ان ووٹروں کا۔ اور حلقہ انتخاب کا ہر بندے کا حقوق کا خیال رکھنا، چاہے اس کا ووٹر ہے، چاہے اس کا ووٹر ہے تو اس کا زیادہ ہے، تو اس جمہوری دور میں اگر ووٹ نہیں دیا تب بھی اس حلقے کا تو وہ باشندہ ہے، اس کے حقوق جو ہے نا اسی طرح کہیں جس طرح ایک بندے نے اس کو ووٹ دیے ہوئے تھے، تو یعنی کہ وہ چوکیدار کا کام کرے،
وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے. اور سڑکوں کا دیکھیں جی کہ سڑکیں جو ہوتی ہیں، سڑکیں کسی بھی حکومت کا جو ہے نا چہرہ ہوتی ہیں. آزاد کشمیر جو ہے نا ہمارے سیاسی طور پر جو ہے نا مارز وجود میں آیا 1947 کو، پاکستان بننے کے بعد فوراً ہی. ٹھیک ہے جی، اس کا سیاسی نقشہ تبدیل کیا گیا. اس چنگل سے آزاد ہوا تو ادھر آزاد پاکستان کے ساتھ اس کا جو ہے نا انتظامی معاملات جو پاکستان کے زیر سایہ چلنے لگے. یہ بیسیکلی جو آزاد کشمیر ہے، یہ جو میرپور اور مظفر آباد کی دو صوبوں کے ساتھ تھا، 2 ضلع تھے اس کے. تو آہستہ آہستہ کرتے آبادی بھی بڑھی، لوگوں کے مسائل بھی ہوئے، ضروریات بڑھیں. تو یہ آج کل 10 اضلاع پر اور کم و بیش 30 سے 32 33 تحصیلوں پر مشتمل ہے. رقبہ وہی ہے، حدود اربہ وہی ہے، لیکن انتظامی اعتبار سے لوگوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 اضلاع پر یہ آزاد کشمیر ہے. بیسیکلی ایک ڈپٹی کمشنر، پاورفل ڈی سی اور ایک JCU مری بریگیڈیئر اس ملک کو چلا سکتا ہے. دیکھیں جی کہ آزاد کشمیر میں، میری بات کوئی غلط نہ ہو جائے، کوئی محسوس نہ کر لے، اگر ہوتی ہے تو کرے بھی. میں جو میرے ناقص علم آپ کے مطابق ہے کہ ایک یہ DC اور بریگیڈیئر اس کو چلا سکتا ہے. اس میں بدقسمتی سے 48 جو ہے اس کے وزیر ہیں، ایک صدر صاحب ہیں، ایک وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے آگے مشیروں کی تعداد ہے، ان کے آگے جو ہے نا وہ PROs کی تعداد ہے، سیکٹری لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بجلی کی یونٹس فری ہیں، جن کے پیٹرول جو ہے نا کہ جو ہے گیلن وہ فری ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ان کی فری ہوتی ہیں. آدھا بجٹ آزاد کشمیر بدقسمتی سے کوئلہ کی سڑک آتی ہے. جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو آدھا بجٹ وہ اس کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے نا آفات سماوی کی وجہ سے اس کا بجٹ رکھتے ہیں. وہ تو کوالے کی سڑک آپ کو پتہ ہے آج تک کسی سے نہیں ہو سکی. آدھا جو بجٹ ہے ملک کی تعمیر ترقی کے لیے، وہ غریبوں کا جو مال ہوتا ہے، غریبوں کے لیے جو رفع عامہ کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ وزراء عمرا کھا جاتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے. زیب بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ووٹر کو پہچان ہونی چاہیے کہ ہر MLA کو جو قومی اسمبلی میں منتخب ہو کر جاتا ہے، اگر اپوزیشن میں بیٹھتا ہے تب بھی، اگر حکومت میں ہوتا ہے تب بھی، تو اس کو ہر 1 سال کے بعد 8 کلومیٹر سڑک اس کو کا کوٹا ملتا ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں. اور اگر 8 کلومیٹر کی اس کے پیسے ملتے ہیں، تو اگر وہ 5 سال کا ٹینیور اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے تو 8 سے برات 40 کلومیٹر اس کے پاس جو ہے نا حلقے میں سڑک جو ہے نا اس کو ملتی ہے. بیسیکلی یہ فنڈ حلقے کا ہے، یہ فنڈ حلقے کا، ایک حلقے کا. ٹھیک ہے جی. 42 وزیروں کی تعداد آپ لے لیں گے، اس کو 40 کے ساتھ کدھر جاتے کو سڑک بچتی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو فنڈ ہے، وہ بجٹ ہے، وہ سڑکوں پر نہیں جاتا، وہ اپنی چہتوں کو، اپنے برادری ازم کے حوالے سے اپنے لوگوں سے نوازا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ 1947 سے لے کر 2021 میں 74 سالہ ٹینیور بنتا ہے. 74 سالہ میں سب سے زیادہ مسلم کانگریس اور پیپل پارٹی نے حکومتیں کی ہیں. پیپل پارٹی نے ذرا کم، کچھ صدارتی والے سے بھی حکومت 10-15 سال رہی ہے. پھر جمہوری حکومت آئی جس میں مسلم کانگریس جو آج کل اس کا جو ہے نا وجود ختم ہو ہی چکا ہے، بالکل جو ہے نا نام سے زندہ ہے، باقی جو سانسیں لے رہی ہے. باقی نون لیگ نے بھی اپنا ٹینیور اچھے طریقے سے پورا کیا اور پیپل پارٹی والوں نے بھی. لیکن ان 74-70 سالوں میں دیکھیں کہ سڑک کی حالت، ہر حکومت کا جو چہرہ ہوتا ہے، جب کوئی دوسرے حلقے سے دوسرے لوگوں جو مطلب ہے اس حلقے میں جاتا ہے تو پہلے سڑک دیتا ہے، دیکھتا ہے جی کہ اس حلقے کا منتخب نمائندہ کون ہے. تو شرم ہونی چاہیے اس وزیر کے لیے جو وہاں عیاشی تو کرتا ہے، بجٹ لیتا ہے، سب کچھ لیتا ہے، تو سڑک مطلب ہے وہاں ہماری خستہ حالی. میں ایک دیہاتی علاقے کا رہنے والا ہوں، روئی سے آگے اس پار ناڑا کوٹ علاقہ ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں کا حال بیان کر رہا ہوں. جب یہ مکئی کا موسم ہوتا ہے تو سانپ اور یہ ہوتے ہیں نا دوسری چیزیں، زہریلی چیزیں، وہ جو گھاس کاٹنے والوں کو، ہماری ماؤں بہنیں بیٹیوں کو، مرد و خواتین کو کاٹ لیتے ہیں. تو ان کو فوری اسپتال بچانے کے لیے تو پہلے تو سڑک نہیں ہوتی ہے، گاڑی دستیاب نہیں ہوتی. پھر جو ہے نا جو قریبی اسپتال ہوتا ہے وہاں ویکسین ہی نہیں ملتی، یعنی کہ وہ راستے میں دم توڑ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے جی کہ جان و مال کا جو محافظ ہوتا ہے نمائندہ، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اسپتال کے معاملات کیسے ہیں. اور اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے دوائیوں کی وجہ سے، گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو وہ اس کا ذمہ دار حکومت کا وہ نمائندہ ہے. اب یہ چیک اینڈ بیلنس کا کرنا کس نے؟ یہ ایک اچھے ووٹر نے کرنا ہے. لیکن ووٹر نے اگر پیسے لیے ہوتے ہیں رات کو 10,000 15,000 نقدی، تو وہ اس کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. جو منتخب شدہ نمائندے کے سامنے ووٹر کی ایسی رہ جاتی ہے جو پیسے لے کر وہ اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا، اپنی برادری کا، اپنا علاقے کا سودا کر لیتا ہے. یہ ہے ایسی جو ہے نوخصت ہمارے آزاد کشمیر پائی جاتی ہے. اور ایک اور بات ہے ووٹر کے حوالے سے، جو ایزی چیپ والے سے جو کام نہیں کرتے ہیں نا، میں اگلے میں آپ کو بات بتاؤں گا.
کام بھی نہیں کرتے چونکہ ہم مسلط کا شکار ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اس سے تعلق ہے, یہ تھانے اور کچہری سے پٹواری سے مجھے بچائے گا, میرا بچہ یا بچی پڑھی لکھی نہیں ہے, جب میٹرک کا امتحان ہوگا تو یہ میں پاس بھی کرا دے گا, بورڈ کے معاملات طے کرے گا. یہ ہے ہماری یعنی کہ لالچ کی بنیاد پر اور چھوٹی غیر اخلاقی قدروں کی جو ہے ہماری ڈیمانڈ ان سے ہوتی ہے. ہمیں تعمیر و ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں صحت کے معاملات میں, سڑک کے معاملات کوئی غرض نہیں ہے. اس میں جہاں سیاستدانوں کا قصور ہے وہاں پہ عوام کا بھی قصور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ شریک ہیں. دیکھیں جی کہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. میں نے آپ کو کہا جی کہ ایک طبیب کے غلط علاج سے اگر بندہ مرتا ہے تو وہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک باشعور ووٹر پڑھے لکھے آدمی کو غلط نمائندہ چننے میں جو ہے نقصان ہوتا ہے. وہ اس کی صدیاں, اس کی نسلیں, اس کی آنے والی نسلیں بھگتی ہیں اس سے. بے شک, بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل. تو بحیثیت عوامی نمائندہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو وزیر حکومت کا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, یا جو ایم ایل اے جو جیتا ہے کسی بھی حلقے سے ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ حلقے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے کیا کرے؟ دیکھیں جی کہ 70 سال ہو چکے ہیں, آپ نے بھی ووٹ دیے, آپ نے زندگی کا بہت عرصہ گزارا ہے, میں نے بھی گزارا ہے. سامعین اور ناظرین جو سن رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ کا بالغ ہیں, زیادہ جو ہے نا اس پر جو بالغ نظری سے وہ جو ہے نا حلقے کے معاملات, آزاد کشمیر پاکستان کی سیاست پر ان کی نظر ہے. تو دیکھیں نا جی کہ آج ہر جو الیکشن لڑنے والے صاحب ہیں جو گلی گلی جو ہے نا مطلب ہے کوئی جا رہا ہے, کوئی بیمار ہے, اس کو بھی جو بات اس کے تیمارداری بھی کر رہے ہیں, فاتح خوانی بھی کر رہے ہیں, صدیوں سے مرے ہوئے آدمی کی فاتح بھی خوانی کر رہے ہیں, تازہ بننے والے کی بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اس میں جو ہے نا ایک ان کا بیسک لالچ ہے. تو وقتی تو خوش کر رہے ہیں, سادہ عوام ہے, پڑھی لکھی عوام نہیں ہے, تو ان کو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی وہ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں کہ یزید نے جب انقلاب برپا کیا اس والے سے, بد اخلاقی کے والے سے, حالانکہ وہ پڑھا لکھا تھا, عالم تھا, اور اس نے متعدد حج بھی کیے اور جمعہ کا خطبہ بھی دیتا تھا, لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ وہ حق اور ناحق کو نہیں دیکھتا تھا, جائز و ناجائز نہیں دیکھتا تھا, وہ من مانی بات کرتا تھا. وہ اپنی وہ جو ہے نا طاقت اور اس جو ہے نا قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا. کہتا تھا جو میں کہتا ہوں وہ یہ میری رعایا ہے, جو عوام ہے, میری بات کو من اور تسلیم کرے. تو حضرت امام حسین نے اس کو متعدد بات سمجھایا کہ بھائی ایسے کام نہیں چلے گا, آپ نے حکومت اگر کرنی ہے تو یہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی. اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میری راہ میں رکاوٹ بننے. تو دیکھیں کربلا میں کتنا بڑا مارکا ہوا. تو پھر آج حسین زندہ ہے تو یزید ختم ہو گیا, کیونکہ اس کی نیت, اس کی سوچ کرپٹ تھی, اس کا جو ہے نا طرز عمل اور طرز سیاست اور طرز جو ہے نا حکومت وہ غلط تھا, کہ اس کو غلط سمجھ پہ لے جا رہا تھا. وقتی تو اقتدار کے نشے میں, اپنے طاقت کے بل بوتے میں, جیسا آج کل حکمران کر رہے ہیں, تو وہ مست ہیں. لیکن ہے کہ جب کوئی ایک بندہ بھی چٹان کی طرح اس کے مضموم مقاصد عزائم کی مذمت کرے تو وہ کبھی آگے نہیں چل سکتا. جو اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کو آگے کیسے لوگ, اگر انہوں نے ابھی کام نہیں کیے دوسری حکومتوں کی طرح تو ان کا بھی نام و نشان نہیں. جی دیکھیں کہ یہ بالکل نومولود ہے, ایک چھوٹے بچے کی طرح جو پیدا ہوتا ہے, جو کہ بولنے کی صلاحیت قابل نہیں رکھتا ہے. یہ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کی حکومت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مسلم کانفرنس سے لوگ جو ہے نا تنگ آ چکے تھے. اگرچہ کچھ انہوں نے کام بھی کیے ہوں گے, میں پوری طریقے سے ان کو جو ہے نا مورد الزام نہیں ٹھہراتا, لیکن ان پر جو زیادہ نظر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو موجودہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر پاکستان کو ان کے جو ہے نا جو ہے ان کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. بے تحاشا بجٹ اور لوگوں کو محروم رکھنا, لوگوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھنا, یہ ان کے لیے بھی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے. یہ نومولود ہے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگر یہ بہتر پیٹرن پر اگر ان کی غلطی سے کوئی سیکھیں تو سیکھنے کا بہترین موقع بھی ہے. بالکل. تو ہمیں امید کی جا سکتی ہے کہ بلا تفریق یہ خدمت بھی کریں گے اور ان کی خامیوں سے سیکھیں گے بھی, اور لوگوں کو جو ہے نا ان کی جائز ضروریات, ان کی سہولیات, ان کی جو ہے نا بنیادی جو ہے نا سہولیات ہیں ان کو دہلیز پر انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. میں تو کر رکھتا ہوں. یہ جو ضمنی الیکشن کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن آزاد کشمیر میں 2 حلقوں میں ہو رہے ہیں, ایک میرپور والا حلقہ ہے اور ایک چڑوئی کوٹلی والا حلقہ ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ جو یہ موروثی سیاست کا ہم کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, تو ان دونوں حلقوں میں یہی بہترین چانس ہے جی. اب ووٹر کا امتحان ہے, یہاں ووٹر کو برادریزم سے, ووٹر کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنا حق کے رائے دہی
मतलब है अच्छे तरीके से कल इनको पछताना पड़ेगा, मसलत का शिकार ना हो। ये रंगजेब भाई एक और भी प्रॉब्लम है, ये हमारे जो नुमाइंदगान हैं जो PTI से या पीपल पार्टी से या नून लीग से, वो एक मौके से फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा कैसा है कि हल्के में, गाँव में, मोहल्ले में हमारी जो है तर्ज जो है ज़िंदगी है ना वो मुख्तलिफ होती है, सादा लोग होते हैं। तो जो मसलन एक आदमी किसी महल्लेदार को अगर ताजिद खान भी है, बड़ा पोलाइट है, बड़ा रवादार है, वज़ादार है, अगर कोई बंदा उसको एक दड़ा उसको पसंद नहीं कर रहा कि ये इसके साथ है तो मैं इस जो है ना नुमाइंदे के साथ नहीं चलूँगा क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता, इस जो है ना मतलब है बड़े इस बात से वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। देखें, मैंने देखा कि आजकल PTI वाले, पीपल पार्टी वाले, वो ऐसे ऐसे लोगों को जो है ना अपने साथ मिला रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद है कि महल्ले गाँव में उनकी नाराज़गियाँ हैं, वो दड़ा जो है ना उसको वो कबूल नहीं है। वो ये वोटर भी कह रहा है जी ये अगर आपके साथ गया तो मैं इसके साथ चलने के लिए नहीं, ये वो अपना नुकसान कर रहे हैं। नाराज़गियाँ अपनी जगह खुदा के लिए, इस नाराज़गी को कौमी मफाद के बीट न चढ़ाएं, अपने मकसद के लिए जो है ना रफ़ाए आमा के लिए उसको कुर्बानी देनी होगी, पसंद उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो काम लें जो हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के सर से जो है ना वो गढ़े और जो है ना वो क्या कहते हैं उनको, वो गढ़वे उतार दे। सड़क जो है ना हमारी बच्ची बहन जचकी की हालत में घर बीमार होती है तो उसको मीरपुर कोटली आसानी से पहुँचाया जा सके, स्कूल बाहरियत जाए, पुल, नालियाँ और जो है छोटे छोटे मामलात हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है, कम बाटूटी सब देना उसका जिम्मेदारी हुकूमत का जो है ना। तो खुदा के लिए अगर कोई MLA साहब, कोई मिनिस्टर साहब किसी का मेहरबानी एहसान कर भी देते हैं, किसी की भर्ती कर देते हैं, तो खुदा के लिए उसको इतना ना करे, उसको जो है ना इस नफरत की निगाह से ना देखा करें कि आपने मेरी गोडी नहीं की, आपने मुझे सैल्यूट नहीं किया, मुझे मेरी पार्टी नहीं की। आपका हक है, अगर आपकी कलम से, आपकी दिए इख्तियार से किसी ने फ़ायदा उठा लिया, कोई टीचर भर्ती हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई पुलिस में चला गया, तो ये आपकी कलम का नसीब है, आपके उस ओहदे का, आपके इख्तियार का नसीब है कि आपसे अच्छा काम हो गया है। बजाय ये उसको बार बार गिने, उस पर जो है ना ये एहसान जतलाएं कि हमने आपका ये किया था, हमने आपको भर्ती कर दिया, आपकी सड़क के महल्ले के क्या थे, आपके महल्ले के 3 बंदे भर्ती कर लिए, वो अपने ज़ाती तौर पर तो खुद कफील हो गए, लेकिन कौमी मफाद के काम सड़क है उसके हवाले से क्या किया है, चश्मा है उसके हवाले से क्या किया है। तो ये एक MLA के पास वाफर मकदार में सर फंड होते हैं, अगर वो काम करना चाहे तो आज़ाद कश्मीर ये सोने की चिड़िया दुनिया के उफक में, अक़वाम आलम में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल सिटी बन जाए, इसको दुनिया देखने आए, ये बेहतरीन सियाती मकाम बने, ये सड़कों के जाल बिछ जाएँ, लोगों को हर सहूलत मिले। मैं जो है ना इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे पीपल पार्टी वाले हैं, नून लीग वाले हैं, खुदा के लिए जब आप असेंबली में जाते हैं तो एक इमाम की चौकीदार बन के खिदमत करें, किसी मसल पसंदी का शिकार ना। ये उठर के मज़े, DC और SP के प्रोटोकॉल के मज़े आपको वैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन यानी कि आपकी सोच और फिक्र जो है ना लोगों के लिए, आपके दिल, आपके रात दिन उनके लिए कोशा रहें। बिल्कुल, बेशक। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा इलेक्शन के हवाले से वोटरों के लिए क्या पैगाम है, और जो आम लोग, जो दिहाड़ीदार लोग हैं जिनको पैसे दे के ख़रीदा जाता है, उनके बारे में? सर ये अगर मैं भी हूँ ना, मेरा भाई वो, मेरा बाप, मेरे रिश्तेदार वो भी हो, अगर वो ऐसी बात करता है तो ये काबिल मज़म्मत है और काबिल इंतहाई जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर अखलाकी, गैर आइनी और गैर शरई को फेल है कि किसी के ज़मीर का सौदा किसी की पैसे की से करना। मैं सुन रहा हूँ खबरें, मैं देख भी रहा हूँ कि 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख हर आदमी ये तकसीम कर रहे हैं, यानी कि लोगों को उनको ज़िंदा ख़रीद लेना, उनको ग़ुलाम बना लेना और 5 साल हल्के में न जाना। ठीक है जी, कि मैंने ये आपका इलाका चावला है, मैंने चावले में 10 लाख रुपये देते, आप मुझसे क्या चाहते हो यार? कौन सा पुल की बात करते हो, कौन से स्कूल की बात करते हो, कौन सी तकरीर की बात करते हो? मैंने 10 लाख रुपये आपके दे दिए। बिल्कुल, मैंने ये काम किया, वो किया। शर्म की बात होनी चाहिए उस हुक्मरान के लिए, वो लोगों को मुंह दिखाने का काबिल नहीं है जो ये कहे कि मैंने आपको 10 लाख रुपये दिए। किस बात का दिए, कहाँ से लाया आपने? बेशक, कहाँ से लाया आपने, क्यों पैसे दिए? पैसे के दौर पर इलेक्शन लड़ना, मैं मौजूदा हुकूमत को भी से इल्तमास करूँगा, बराए मेहरबानी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब अपने हुकूमती वसाइल से 1 रुपया भी इन वोटरों के लिए खर्च ना करें। हाँ, आपका जो जिम्मेदारी बनती है, आप जो है ना इलेक्शन कमीशनर का जो अमला है उनको भेजें, उनको जो उनकी वो TAD वो बनता है वो दें, सही के, कलम के, बैलेट पेपर के पैसे के अलावा किसी को जो है ना कोई सपोर्ट ना करें। लोगों के लिए बेहतर हुकूमत कौन सी है? अगर मैं एग्जांपल करता हूँ कि हल्का चढ़ोई से कौन सा उम्मीदवार आपकी नज़र में बेहतर है? देखें जी कि एक ट्रेंड है, मैं कता नज़र, रज़े भाई आप ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं कता नज़र के किसी के महती जमात का हूँ, ठीक है, मैं मतलब है ना एक गैर जानबदार होकर बात करता हूँ कि
آج کل ادھر بھی حکومت ہے، اس پار بھی اس پار بھی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس ایک بڑی اپارچونیٹی ہے کہ اگر کام لینا ہے، اگر چڑوئی کی تقدیر کو بدلنا ہے، سڑکوں کی صورت میں، اسپتالوں کی صورت میں، بہتری کی صورت میں، اپنے بے روزگار نوجوانوں کو مطلب ملازمت دلوانے کی صورت میں، تو ان کو موجودہ حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. بالکل، چونکہ پھر اگر ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کام کیسے لیں گے؟ بالکل. آپ کا جب نمائندہ ہی نہیں جائے گا اسمبلی میں، آپ کا جو حکومت کا جو وزیر تو وہی بنے گا جو حکومت سے ہوگا، جو پی ٹی آئی سے ہوگا. اگر وہ نمائندہ نہیں جائے گا تو لوگوں کے کام کیسے ہوں گے؟ بالکل، یہ بڑا گولڈن چانس ہے، پھر پچھتانے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ ووٹ دیں اور جو ہے نا ووٹ کا پھر احتساب بھی کریں. ووٹ دے کر اپنے ڈیمانڈ، ٹھیک ہے جی، آپ اپنے 10 مطالبات لے کر جاتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکومت بھی، ہمارا جو ہے پسماندہ علاقہ ہے، فنڈ اور بجٹ کی کمی ہے، ہم بات بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن ہاں جو ہے نا بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آزاد کشمیر پاکستان میں جو ہے نا خزانے کے اعتبار سے مالیاتی ادارے بڑے بے بس اور مجبور ہیں. تو اگر 25 لاکھ میں سے 25,000 ملتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے لگانا چاہیے. وہ 24,000 نہیں، 23,000 نہیں، 24,500 اس کو لگانا چاہیے. 500,000 اگر کوئی کھا بھی اڑے بھی کر جاتا ہے تو ڈزنٹ میٹر، کم از 20,000 سے اوپر اس کو لگانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اگر پراپر طریقے سے ایم ایل اے فنڈ بھی لگے نا تو حلقے کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن یہ جو ایم ایل اے فنڈ ہے یہ ذاتی کاموں میں خرچ ہوتا ہے، یہ برادری ازم پہ خرچ ہوتا ہے، یہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ خرچ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا یہ حلقہ میں ہے، اگر میں بھی ہوں، میری برادری، میرا قبیلہ، میرے عزیز و کاروں میں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے دوست احباب میں سے میں بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جو سیاست کا جو ٹرینڈ ہے ہمارا آزاد کشمیر میں نے دیکھا، میں نے زندگی کا بیشتر حصہ ادھر گزارا ہے. لڑا جھگڑا کر لوگوں کو زمینوں کے چکر میں، املاک کے چکر میں، کسی سیاسی چکر میں پھنسا کر تھانے کے راہ دکھاتے ہیں، پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر اس کو احسان جلاتے ہیں کہ میں نے اس کا آپ کے تھانے دار سے، ایس ایچ او صاحب، ایس پی سے آپ کی جان میں نے چڑھائی تھی. تو لہٰذا وہ کچھ کام کرنے کے قابل، بتانے کے قابل نہیں رہتا ہے کہ اس نے میرا یہ کام جسے تھانے میں چڑھایا ہے تو مجھے سڑک کی ضرورت نہیں ہے یار، میں پیدل ہی چلا جاؤں گا. تو اس طرح کے ہمارے معاملات ہیں. اگر کوئی ایس ایچ او بہتر کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ پیسے لیتا ہے. ڈی سی صاحب اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی جو ہے نا ذمہ داری ہے. ایم ایل اے کا کام ہے قانون سازی کرنا، لوگوں کی بہتری کے کام کرنا، ان کی سڑکوں کے بارے میں کام کرنا. ایس ایچ او کو کسی کے خلاف بھڑکانا اس کا کام نہیں ہوتا ہے، بے شک. یا ڈی سی صاحب کو کسی املاک کے حوالے سے یہ اشارہ دینا یہ نہیں ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا اور دونوں فریقوں کے حوالے سے یکساں کام کرنا. ٹھیک ہے جی. تو نجی معاملات اور یہ جو ہے نا تفرقہ بازی کے جھگڑے کے معاملات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایم ایل اے صاحب، منسٹر صاحب جو پاورفل منسٹر، پورے حلقے کا ایم ایل اے ہوتا ہے، پورے آزاد کشمیر کا. اگر کوئی وزیر صحت ہے، وزیر خوراک ہے، تعمیرات کا وزیر ہے، تو مظفرآباد سے لے کر بمبر تک وزیر ہے. اس کو جس طرح کی ایک پتے پتے کی جس کو خبر نہ ہو کسی باغ کا مالی نہیں ہو سکتا. اسی طرح آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں جو وزیر ہے منتخب شدہ، جس کو اپنے حلقے میں اس کو زیادہ نظر ہونی چاہیے. اس کو تو جیسے ایک تھیلی میں سب کچھ نظر آ جاتا ہے، ایسے اس کو نظر ہونا چاہیے. وہ کس کا جو چوکیدار ہے، وہ بے شک. اس کو پولنگ کا پتہ ہے کہ اتنے میرے پولنگ اسٹیشن ہیں، اتنے ووٹر ہیں، اتنے بوتھ ہیں. تو اس کو لوگوں کے مسائل کا پتہ کیا ہے؟ مسائل کا تو وہ پتہ رکھتے نہیں ہیں. پتہ رکھنا چاہیے. صرف جو ہے نا وہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ووٹر کہاں پہ ہیں. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا بندہ ہمارے ساتھ ہے، کون سا دوسری پارٹی کے ساتھ ہے. ان چیزوں کا زیادہ خیال جی. دیکھیں کہ جو منسٹر صاحب ہوتے ہیں، مطلب ہے نا منتخب ہوتے ہیں، تو رات کو ڈی سی صاحب کو، ایس پی صاحب کو فون پر بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ دڑا، یہ قبیلہ، اور یہ جو ہے نا بیلٹ، یہ جو ہے نا مضبوط جڑا، یہ مضبوط لوگوں کا کلا، یہ بھاری جمعیت میرے ساتھ ہے. ان کا کوئی معاملہ ہوا تو ان کے خلاف آپ نے جو معاملہ کیا تو میں آپ کو ٹرانسفر اور آپ کو معطل اور میرے ساتھ جیسا برا سے نہیں ہوگا. پھر ڈی سی صاحب نے ان سے سنی ہے. تو برائے مہربانی، لیکن یہ ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. اگر کوئی بھی وزیر، کوئی بھی مشیر، کوئی بھی حکومت کا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا پکڑ ہوگی انشاءاللہ. شرعی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پکڑ ہوگی. وہ اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے، سادہ لوگ عوام پر وہ حکمرانی کر رہا ہے، اپنے پروٹوکول کے جو ہے نا ہوٹل ان کو سنا رہا ہے. کوئی میں منسٹر ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گاڑیاں میں یہ پاور ڈال رہے ہیں. اور فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں بے شمار. ہوائی فائرنگ کرتے ہیں کہ اپنا وہ شو کرتے ہیں. آخر میں پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک کوسچن ہے کہ جتنی یونین کونسل ہیں حلقہ ایل اے 12 چڑوئی میں، ان کے ووٹرز کے لیے آپ کا اسپیشل کیا میسج ہے کہ ان کو کیسے لوگ چوز کرنے چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے جی. اور پہلے میں یہ کہتا ہوں منتخب شدہ جو نمائندے ہوتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ
चौड़ई बाज़ार से गुजरे हैं, तमार से गुजरे हैं, डमास से गुजरे हैं, डूंगी से या कोटली से या मीरपुर से या फिर गली से या राजधानी से गुजरते हैं, तो उनके पास पुलिस की भारी जमीयत होती है। एसपी साहब, डीसी साहब का उस दिन 2 दिन 3 दिन पहले काम ही नहीं होता है, साइलेन की दरखास्तें उधर पड़ी रहती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हल्के में आए होते हैं। क्या पहलगाम या श्रीनगर या गांधराबल या जम्मू के इलाके में जा रहे हैं कि इतनी जमीयत आपने साथ रखी हुई है, किसको डरा रहे हैं? कोई मोर्चा आपने रहना है? ये आपके आज़ाद कश्मीर के निहत्थे लोग हैं, इनकी रखवाली करने के लिए तो आप खुद आए मैदान में। सर जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। लास्ट मंथ में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं न्यूयॉर्क में, और यकीन माने कि किसी को कौन खबर नहीं थी कि वो आए हैं। वो आम लोगों की तरह आए हैं, आम लोगों की तरह, उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं था। वो आके जहाँ पे उन्होंने जो फ्लड की सिचुएशन थी वहाँ पे आके उन्होंने बात की। वो किसी ने उनसे आके ऑटोग्राफ नहीं लिए, किसी ने उसने सल्यूट नहीं किया, कोई मुलाजिम नहीं आया। हर जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ है वो चलती रही है। मैंने एक और रिज़ा भाई इस बात को इजाफा करता हूँ, मैंने इधर देखा है, इस निज़ाम को स्टडी किया है। अक्सर मैं पैदल चलता हूँ, मैं कोई ऐसी जो है ना कोई नफ़ी चीज़, नेगेटिव चीज़ मिले जिस पर हम डिबेट करें जी सब चीज़ इनकी ठीक है, ये चीज़ गलत है। सड़कें अदारे काम कर रहे हैं, बल्कि किसी सड़क पर आज तक इनके 47-48वां सदर मुंतखब हुए हैं। 300-400 साल का हामिल ये मुल्क है, तो किसी सदर साहब का, मैं ये सेक्रेटरी साहब की तख्ती नहीं देखी। ये उन साहब ने ये ब्रिज बनाया है, उन साहब ने ये सड़क बनाई है, ये स्कूल, ये दारा, ये इंस्टीट्यूशन, ये उन साहब का मरोने मेहनत है। ये कांग्रेस का है, ये डेमोक्रेटिक का है, ये लिबरल का है? नहीं, उनकी जिम्मेदारी है ये काम करना, और वो ये काम करके खुश होते हैं कि हमारा जो है ना हमने अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी की। देखते हैं लिटरेसी रेट, देखते हैं कि पिछली हुकूमत ने लिटरेसी रेट क्या था, उन्होंने क्या काम किए हैं और हमने क्या करने हैं। उनके पास टारगेट ये होता है, उनके पास टारगेट ये नहीं होता कि हमने किसी को हराना है, किसी बरादरी का बंदा है उसको नीचे दिखाना है, किसी बरादरी के बंदे को ऊपर लेके आना है। रज़ीब भाई, मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली हल्का नंबर 4 में इतनी तख्तियाँ लगी, इतनी सड़कें नहीं हैं। बेशक इस जो है ना, आप किसी खेत के इस तरफ जाएं, इधर भी तख्ती लगी हुई है, इस पास भी लगी हुई है। ये इलेक्शन के करीब तख्तियाँ लगाते हैं, ठीक है जी। और ऐसे पाइप देखें जिसको हम गाढ़ा कहते हैं, गाढ़े के नीचे वो पाइप बिछाते हैं, उस पर गाढ़ा रखते हैं। क्यों लिए भाई इलेक्शन था, हमने ले लिए। ये कौमी जो नुकसान है, ये पाइप कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, मिनिस्टर साहब पे करते हैं, हुकूमत पे करती है। तो फिर एक फैमिली के लिए 50 पाइप देते हैं, वो आगे डसब भी नहीं होते, वो उससे जो जायज़ काम नहीं रहता। मैंने खंभे देखे, खंभों के साथ कट्टे बच्चे और उन्होंने बकरियाँ बांधी हुई हैं। क्यों जी? मेरा मिनिस्टर साहब से ताल्लुक है, हमने हुकूमत जाने वाली थी, हमने 6 खंभे ले लिए। अल्लाह के बंदो, खंभे बराबर तकसीम करो। ये एक खंभा 10-15 घरों को रोशन कर सकता है। बेशक। तो 6 खंभे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। इस चेक को बैलेंस का निज़ाम कौन करेगा जी? बिल्कुल। तो ये तो लास्ट में जो जितनी यूनियन काउंसिल है उनके लिए, लोगों के लिए मैसेज, लोगों का बेहतरीन आपका पास क्या करें। ये आपको दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये आपको चांस दिया है कि इलेक्शन 25 तारीख को भी हुए, अब 10 अक्टूबर को भी हो रहे हैं। आपकी किस्मत बदलने का, आपके मुस्तकबिल बदलने का, आपका फ्यूचर संवारने का बेहतरीन मौका है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। अगर आपका मुखालिफ कैंडिडेट अगर बेहतर रखता है, आप उसको पसंद नहीं करते, लेकिन वो इस काबिल है कि वो हल्के की तकदीर बदले, तो उसको वोट दें आप, ठीक है जी। तो वैसे तो चॉइस ये है कि नए आने वाले उम्मीदवार जो इधर भी हुकूमत है उधर भी हुकूमत है, उसका हाथ बढ़ाएं, उसका साथ दें, एक मरतबा उसको ज़रूर आजमाएं। फिर अगर 5 साल उसने काम ना किया तो उसको छोड़कर जो है ना, आपका हक है, आप महफूज है कि आप किसी अच्छे नुमाइंदे को मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन चेक एंड बैलेंस के बाद पहले इल्ज़ाम तराशी करना, ये ऐसा है कि वो कमज़ोर है, ये है, ऐसी बात नहीं है। आप उसको नाप तोल कर, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, गढ़ाई लेते हैं तो उसको सही ठोकते हैं, इतनी ज़रबे लगाते हैं कि कच्चा है या पका है, तो उसको भी आप जो है ना, उसको चेक एंड बैलेंस कर रख कर उसको मुंतखब करें और उससे फिर काम भी लें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी बंदा, ये जो भी प्रोग्राम है ये हमारी ज़ाती राय है, इससे किसी भी बंदे को अगर कोई अच्छी ना लगे बात, तो उसके लिए माजरत। और उससे कम, इस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ यह है कि लोगों के लिए अच्छी और बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ताकि हमारे लोगों के काम हो, हमारे इलाके के काम हो, और ये जो जितने भी मामलात हैं उनमें लोग अच्छी तरह सोच समझ के लोगों को चूज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।